نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ہفتہ وار پروگرام حی علی الصلاة کے ساتھ محمد ریاض آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حی علی الصلاة نماز کے عنوان سے ہفتہ وار درسقرآن.com کی طرف سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان میں نماز کی پابندی اجاگر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ معزز سامعین و ناظرین، مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی انسان کی نماز کامل اور مکمل نکل آئی تو اس کی برکت سے اللہ تعالی دیگر امور کے اندر بھی عافیت کا معاملہ فرما دیں گے، اور اگر نماز کے اندر کوتاہی ہو گئی تو پھر انسان کی پکڑ ہو جانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی پکڑ سے، آخرت کی سختیوں سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب، حضرت کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ حضرت، آپ سے درخواست ہے کہ نماز اللہ تعالی نے تمام انسانوں پہ فرض کی ہے، نماز کی عام زندگی میں اہمیت کیا ہے؟ برائے کرم ہمیں نماز کی اہمیت سے آگاہ فرما دیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیرن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مبارک سلسلے کو قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ہم سب واقف ہیں، نماز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت میں ہم پر فرض کی گئی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام جو تعلیم لے کر آئے، جیسے ایمانیات کی دعوت سب کی یکساں اور ایک جیسی ہے، اسی طرح ارکان اسلام کا معاملہ بھی سب کے ہاں میں ایک جیسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ نماز تو ہمارے دین میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اس نماز کو قائم کیا اس نے گویا دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس نماز کو ضائع کر دیا تو گویا کہ دین کی عمارت تو اس نے قائم نہ رکھی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایک شخص ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام قبول کرے تو اس کے اس اسلام کا اولین اظہار کس بات سے ہوگا؟ چند گھنٹوں میں یا ممکن ہے چند منٹس میں اذان کی آواز آ جائے گی اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی، حی علی الصلاح کی صدا بلند ہوگی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اب اگر اذان کی آواز سن کر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو واقعتاً اس نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا، اس سے کہ ایمان ایک باطنی شے ہے جس کا اظہار بندے کے عمل سے ہوگا۔ اسی نے جا بجا قرآن میں آمنو وعاملوا الصالحات، آمنو وعاملوا الصالحات، اس کا ذکر بار بار ساتھ آتا ہے۔ تو نماز وہ فریضہ ہے جو ہر چند گھنٹوں کے بعد عائد کر دیا گیا، گویا دن میں کم از کم 5 مرتبہ بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ کیا وہ واقعتاً اللہ کو مانتا ہے؟ اگر وہ واقعتاً اللہ کو مانتا ہے تو وہ اللہ کی بھی مانے گا۔ یہ اللہ کی ماننا ہی اظہار ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ پھر وہ حدیث مبارک بھی یاد رہے، وہ تو بچے کو یاد ہے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، طبرانی شریف کی روایت، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز ادا کی ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے تو اس سوال میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں، اگر وہ اس سوال میں کامیاب تو باقی معاملات آگے آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس سوال میں ناکام ہو گیا، نماز کے ادا کرنے کے تعلق سے سوال میں ناکام ہو گیا تو باقی معاملات بھی اس کے خراب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی عزت حفاظت فرمائے۔ غور طلب بات ہے، ہم چھوٹے تھے، آج بھی ہو سکتا ہے وہ اسٹیکر چھپتا ہو، وہ چھوٹا سا اسٹیکر اس پہ لکھا ہوتا تھا، تجھے نماز کی فرصت نہیں؟ تعجب ہے، اللہ اکبر، کن کن پکاروں پر ہم لبیک کہہ دیتے ہیں، کن کن کالز کا ہم جواب دیتے ہیں، کن کن انویٹیشنز کا ہم جواب دیتے ہیں۔ کارڈ آتا ہے تو جاتے ہیں، سوال آتا ہے تو اس کا جواب SMS پر دیتے ہیں، واٹس ایپ پر دیتے ہیں، کوئی پکارتا ہے، دوست احباب میں سے رشتہ دار بلاتے ہیں، کال کرتے ہم چلے جاتے ہیں، ہر کال جو آتی ہے اسمارٹ فون پر ہمارے، ہم لازماً اس کا جواب دیتے ہیں، کوئی کال مسڈ نہیں رہنے دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کال
کیا ہم اس کا آنسر کر رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نماز کی جہاں تک اہمیت کا ذکر ہے وہ تو ہمارے سامنے بات آئی، نماز کی فضیلت کا ذکر بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے تاکہ ایک انسان میں ترغیب اور تشویق کا شوق بھی رہے۔ گو کہ مومن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جو میرے رب نے فرما دیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بس مجھے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، اللہ کا حکم ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہو، مجھے تو اپنے آپ کو ان کے حکم کے سامنے جھکا دینا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نباد ہیں پوری امت کے، ہمارے معاملات سے واقف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اجر و ثواب کا ذکر بھی کیا۔ کہیں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو تمہارے گھر کے باہر نہر ہو، کسی کے گھر کے باہر نہر ہو، اور وہ نہر میں 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی بچے گا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں بچے گا۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، پابندی اختیار کرتا ہے، یہ نماز روز قیامت اس کے لیے نور ہوگی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں الصراط جسے ہم لوگ پل صراط کہتے ہیں، اس پر سے جب گزرا جائے گا تو وہاں تو تاریکی ہی تاریکی ہوگی، نور اور روشنی بندے کو اہتمام پہلے سے کرنا ہے۔ تو آج نمازوں کا اہتمام کرنے والا، کل یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی۔ جہاں منافقین کے لیے، کفار کے لیے تو تاریکیاں ہوں گی، وہاں صاحب ایمان بندہ جو پابندی نماز کا اہتمام کرنے والا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تمام نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تاریکیوں میں آج نماز کی طرف جا رہا ہے، فجر کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، کل یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور کا باعث بن جائے گی۔ یہ بہت سارے فضائل ہیں، جا بجا اس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے تاکہ ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو۔ جزاک اللہ خیرہ حضرت، ماشاءاللہ آپ نے بہت احسن انداز میں ہمیں نماز کی اہمیت سے آگاہ فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ نماز کا خوب اہتمام فرماتے ہیں، انہیں فکر ہے، لیکن کچھ ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی بھی ہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور پابندی کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔ تو آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہے، نماز نہ پڑھنے کا وبال اور اس کا گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نمازی کے لیے کیا وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں؟ جی یہ سوال بھی لازماً بہت اہم ہے کہ جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کو ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے کیا وعیدیں اور ڈراوے بیان کیے گئے۔ قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں تو سورۃ المدثر 29ویں پارے میں ہے، وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت والوں اور جہنم والوں کا ایک مکالمہ نقل کیا ہے، ڈائلاگ نقل کیا ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے سوال کر رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر، کیا شے تمہیں جہنم میں لے گئی؟ پہلا جواب کیا ہوگا ان کا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر! اہل جہنم کا پہلا جواب کیا ہے؟ کیوں جہنم میں چلے گئے؟ نماز ادا کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ بے نمازی کے لیے ٹھکانہ جہنم کی آگ کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور اس کی آگ سے محفوظ فرما۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آج نماز کا اہتمام نہیں کر رہا، کل اس کا انجام فرعون اور حامان اور شداد اس طرح کے ظالموں اور مجرموں کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا۔ تو بے نمازی بھی تو وہ ہے نا جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آج نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا تو کل کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، وہ کن لوگوں کے ساتھ شمار کیا جائے گا؟ فرعون،
حمان، شداد، اس طرح کے ظالموں اور جابروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ پھر قرآن حکیم میں سورۃ الماعون ہے، ہم سبھی اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عجیب بات بیان فرما رہا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہیں۔ نمازیوں کے لیے تباہی بیان ہو رہی، اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اہل نے بیان فرمایا، نمازوں کا باقاعدہ اہتمام نہ کرنا، کبھی جمعے کی ادا کر لی باقی چھوڑ دی، کبھی ادا کی کبھی ادا نہیں کی، کبھی کوتاہی کر ڈالی۔ تو جو یہ کوتاہیاں کر رہے ہیں، نماز میں استقامت نہیں ہے، مداومت نہیں ہے، باقاعدہ ادا نہ کرنا، یا کبھی ادا کرنا کبھی ادا نہ کرنا، یا یہ ہے کہ 2-4 ادا کرنا، ایک نماز کو چھوڑ دینا، ان سارے پہلوؤں کے حوالے سے قرآن کہہ رہا ہے فویل للمصلین، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی جانب سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ حضرت، ماشاءاللہ آپ نے ہمیں بے نمازی اور نماز نہ پڑھنے کی کیا وعیدیں ہیں آپ نے ہمیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضرت آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز اہتمام کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ تو نماز کی پابندی ہم کو کیسے نصیب ہو جائے، اس کے لیے کیا لاہ عمل اپنایا جائے اور کن باتوں پر عمل کیا جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو نماز پابندی کے ساتھ نصیب فرما دے؟ جی، یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ جس کسی کو بھی احساس ہو جائے اور ادراک ہو جائے، احساس اس بات کا کہ میں نماز میں کوتاہی کر بیٹھا ہوں، نماز کے ادا کرنے میں کوتاہیاں کر رہا ہوں، اور ادراک اس بات کا کہ کس قدر بڑا فریضہ ہے جو میرے خالق و مالک رب العالمین نے مجھ پر عائد کیا ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ظاہر بات ہے کہ نماز ادا کرنے کی توفیق بھی کہاں سے عطا ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کا انداز ہم دیکھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ ویسے تو نمازوں کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو پہلا کام عزم مصمم، ارادہ پکا کرنا ہے کہ آئندہ مجھے نماز کو ضائع نہیں کرنا اور نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ ایمان والوں کی شان قرآن کہتا ہے نا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہنیں اپنے تمام معاملات اور مصروفیات اور مشغولیات کے باوجود نماز ادا کرتے ہیں۔ کسی کے لیے مجبوری کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ جہاز پر بھی نماز ادا کر لیتا ہے، ٹرین میں بھی ادا کر لیتا ہے۔ مجبوری میں نے اس لیے کہا کہ صحیح شرائط کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا، تو جس طرح بن پڑے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے تو ہاسپٹلز میں بھی لوگوں کو دیکھا کہ جو ڈاکٹرز ہیں، اللہ اکبر، جو نرسز ہیں، وہ بھی بہرحال کوئی ایمرجنسی کا معاملہ آ جائے تو جماعت کی نماز کا معاملہ آگے پیچھے ان کا ہوتا ہے، نماز وہ چھوڑتے نہیں، نماز وہ ادا کر لیتے ہیں۔ ہم نے تو دکانوں پر کام کرنے والے لوگوں کو دیکھا جو لوڈنگ کا کام کرتے ہیں، مشقت والا کام کرتے ہیں، وہ بھی پکے ہوتے اپنی نماز میں، الحمدللہ۔ ہم نے ان ڈرائیورز حضرات کو بھی دیکھا جو اپنے جو بھی سیٹ ہے، مالک ہے، اس کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، مگر اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک حقیقی اللہ کے حکم کو سارے احکام پر ترجیح دینی ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا where there is a will there is a way، اور میں عرض کیا کرتا ہوں where there is no will there is no way۔ تو جہاں خواہش پکی ہوگی، نیت صاف ہوگی، منزل آسان ہوگی، اللہ تعالیٰ کا بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ رہے گا۔ عزم مصمم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک بہت بڑا فائدہ کس بات سے ہوتا ہے؟ آدمی خیر کے ماحول میں جب ہو، نیکی کے ماحول میں جب ہو، تو a man is known by the company keeps، انگلش میں تمہیں پتہ ہے نا، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی اس کی تعلیم ہمیں دیتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اچھے لوگوں سے دوستی اختیار کرنا، اچھے لوگوں سے ملنا جلنا، تو جس طرح وہ ہوں گے اس طرح ہم بھی ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔
کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک ماحول میں جڑیں گے، خیر سیکھیں گے، دوسروں کو دیکھیں گے یہ بھی جاب والا ہے، یہ بھی بزنس والا ہے، یہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، یہ بھی بڑھاپے کا شکار ہے، فلاں فلاں فلاں، جو بھی لوگوں کی کیفیات اور مصروفیات اور عمر کے معاملات ہوتے ہیں اور مشغولیات کے، یہ سب کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اپنے گھر والوں کو آن بورڈ لیا جائے، گھر والوں کو بھی شامل کیا جائے۔ ہاں مجھے پتا ہے سب سے زیادہ مشکل آتی ہے فجر کی نماز میں، سبحان اللہ، یہی تو بات ہے نا، اسی کی تو قربانی دینی، اس اپنی نیند کی قربانی، نرم بستر کی قربانی، اپنی جو بھی تقاضے ان کی قربانی دے کر اپنے رب کے حکم پر کھڑا ہونا ہے۔ گھر والوں کو بھی کہہ کر بندہ سوئے، اور جب فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے تو الارم کا بھی بندوبست کرے، تھوڑا الارم کو اپنے اسمارٹ فون کو دور رکھا جائے اور گھر والوں کو کہا جائے اللہ سے دعا کر کے بندہ سوئے۔ دعا 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 مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا آسان ترین ذریعہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان پہلو کو خیال رکھیں گے، عزم مصمم، دعا اور اچھے ماحول سے جڑنا، اور گھر والوں کو بھی آن بورڈ لینا، جو ترغیب اور تشویق اور بشارت احادیث مبارکہ میں ان کو سامنے رکھنا، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے قدم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام نمازوں کا اہتمام پابندی سے کرنے اور مردوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ حضرت، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم نے اس نشست کے اندر نماز کی اہمیت، بے نمازی کا انجام، اور جو لوگ بے نمازی ہیں ان کو نماز کی ادائیگی کیسے نصیب ہو جائے اور نماز کا اہتمام ان کو کس طرح نصیب ہو جائے، ان تمام باتوں کو ہم نے آج کی اس نشست میں سیکھا اور سنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام انسانوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com